ویسے یہ محترمہ ہیں کون؟ اپنے تجسس کو ختم کرنے کی جستجو میں جنت کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے بالآخر اذلان نے پوچھ ہی لیا۔ یہ یہ جنت آپی ہیں، میرے ماموں کی بیٹی۔ شہرینہ جلدی میں اس سے زیادہ تعارف کروانے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ جنت نے ایک نظر سامنے کھڑے اذلان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھے جا رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا اسے بری طرح کنفیوز بھی کر رہا تھا۔ ایک تو اس میں کانفیڈنس کی کمی تھی، گھر سے وہ باہر نکلتی نہیں تھی، اور زندگی میں سوائے اپنے گھر کے مردوں کے اس نے شاید شاپنگ کے دوران کسی مرد سے بات کی ہو۔ ویسے تو وہ بھی شہرینہ یا پھپھو ہی کیا کرتی، جنت تو بس پیچھے کھڑی رہتی۔ ایک تو آپی میرے ساتھ یہاں آنے پر راضی نہیں تھی، پھر جب مشکل سے مانی تو تیاری میں وقت۔ اف، میں بھی کن چکروں میں پھنس گئی۔ اوکے اذلان بھائی، آپ سے تو بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی اس عالیہ سے تو مل لوں۔ شہرینہ بنا رکے بولی گئی اور سر پہ ہاتھ مارتے جنت کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر چلی گئی۔ ویسے اگر انہیں تیار ہونے میں وقت لگا تو یہ دیر جائز ہی تھی۔ اذلان نے نچلا لب دباتے ہنسی دبائے گردن گھما کر شہرینہ کے ساتھ جاتی جنت کو دیکھا، اور اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ شہرینہ کے ساتھ کوریڈور سے نکل کر عالیہ کے کمرے کی طرف نہ چلی گئی۔ کیا شہرینہ، تم بنا سوچے سمجھے کسی کے بھی سامنے شروع ہو جاتی ہو؟ جنت نے خجالت سے کہتے شہرینہ کو ٹوکا۔ اسے نہ صرف اذلان کا یوں اپنی طرف دیکھنا عجیب لگا تھا، بلکہ شہرینہ کا اس کے سامنے جنت کو ہائی لائٹ کرنا بھی برا لگا تھا۔ کون وہ؟ شہرینہ حیرت سے مسکرائی۔ ارے وہ تو ہمارے اذلان بھائی ہیں، عالیہ کے بڑے بھائی، اور ہم سب کے فیورٹ۔ اکثر عالیہ کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے آتے ہیں، بڑے نائس اور سلجھے ہوئے انسان ہیں، شہرینہ نے لاپرواہی سے کہا اور عالیہ کے کمرے کے اندر گھس گئی۔ جنت ہونکوں کی طرح اس کی صورت دیکھے گئی جو اس کی حیرت و پریشانی سے بے نیاز تھی۔ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے پنڈال کی طرف دیکھا جہاں اب بہت سے مہمان دکھائی دے رہے تھے، لیکن نگاہیں جس کی متلاشی تھیں وہ ان میں موجود نہیں تھا۔ منہ بناتے کچھ بے دلی کے ساتھ وہ پلٹی جب اچانک اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سفید شلوار قمیض میں وہ نکھرا نکھرا اس کے عقب میں کھڑا اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے، یا رب کسی کے راز محبت کی خیر ہو، دستے جنوں رہے نہ رہے آستیں رہے۔ انگریزی لہجے میں بولے گئے اس شعر نے شہرینہ کو متاثر کیا تھا یا نہیں، البتہ ایک حسین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ تو محترمہ پہنچ گئیں بالآخر؟ سائم کا دل اس کی مسکراہٹ پر قربان ہوا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا، آخر میری بیسٹ فرینڈ کی شادی جو ہے۔ شرمانے والوں میں تو وہ ہرگز نہ تھی۔ اترا کر شان بے نیازی سے کہتے اس نے سائم کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ ویسے خیر تو ہے، آپ آج بڑے شاعرانہ ٹچ دے رہے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سائم ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس یوں ہی کسی کے حسن کو دیکھ کر طبع آزمائی کرنے کو دل چاہا۔ پچھلے 2 سال میں اس کی اردو خاصی بہتر ہو گئی تھی، لیکن مشکل الفاظ کا تلفظ اب بھی وہ انگریزی انداز میں ادا کرتا تھا۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا، جس طرح کچھ عرصے میں تم نے شاعری کی کتابوں کا رٹا لگایا ہے۔ کون کہے گا موصوف سائم صاحب پیدائش سے لے کر کالج لائف تک پاکستان سے باہر رہے ہیں، اور اردو لکھنا تو دور پڑھنی تک نہیں آتی۔ شہرینہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی سچ تھا کہ بات چیت میں بھی اردو کا کم سے کم استعمال کرنے والا سائم ان 2 سالوں میں اردو شاعری کے دیوان پڑھ چکا تھا، اور اس کی وجہ اس کے قریب ترین دوست اور باس اذلان کی سنگت تھی۔ بس تو پھر دیکھ لو کیا سے کیا ہو گیا تمہارے عشق میں، اس نے شرارتی انداز میں شہرینہ کو چھیڑا۔ میرا عشق یا اذلان بھائی کی صحبت؟ شہرینہ نے چڑھایا۔ کچھ بھی کہہ لو، سائم نے فی الفور اعتراف کیا۔ اب یہ تو سچ ہی تھا کہ یہ اذلان تھا جس نے اس کے لیے بالخصوص رومن رسم الخط میں لکھی اردو شاعری کی کتابوں کا انتظام کیا تھا۔ اذلان سے اس کی دوستی 6 سال پرانی تھی، حالانکہ وہ عمر میں سائم سے چند سال بڑا تھا، اور ان دونوں کی ملاقات پہلی بار سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی، جہاں ایک گروپ پہ یہ اپنے مشترکہ شوق کی بدولت ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتے بڑھتے دوستی کا روپ دھار گئی تھی۔ اذلان، جس کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا، پاکستان سے صرف نام کی حد تک واقف تھا، کیونکہ اس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا تو اس کے بھی نیشنلٹی خانے میں پاکستان لکھا جاتا تھا، ورنہ وہ برسوں سے کبھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ اس کے والدین پاکستان کیوں نہیں جاتے تھے؟
اس کے متعلق اس نے کبھی سوچا تھا اور نہ اس کا ذہن اس طرف جاتا تھا، لیکن ازلان سے دوستی کے بعد اسے پاکستان جانے کا شوق ہوا تھا، جس کا بنیادی مقصد تو ازلان سے ملاقات تھی۔ اس وقت وہ خود تو نہیں جا سکا تھا، لیکن ازلان ایک تفریحی ٹرپ پہ جب دبئی آیا تو یہ ناممکن تھا کہ سائم اس سے نہ ملتا، لہٰذا ایک ہفتہ سائم اور ازلان نے ایک ساتھ گزارے۔ سائم ازلان سے ملے بغیر جتنا متاثر تھا، اس سے مل کر اس کا مزید گرویدہ ہو گیا تھا۔ اس سے دوستی کا اثر تھا اور کچھ اس کی پاکستان کے حوالے سے کی گئی گفتگو سائم کا اشتیاق بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت تو وہ فوری اپنے والدین کو پاکستان جانے کے لیے قائل نہ کر پایا، لیکن پھر جب اس نے کالج کے بعد یونیورسٹی جوائن کرنے کا سوچا تو اس کا ذہن پاکستان میں ایڈمیشن لینے کی طرف گیا۔ حسب توقع اس کے پیرنٹس نے تو اعتراض ہی کیا تھا، لیکن وہ بھی اس بار ڈٹ گیا اور ان کی رضامندی حاصل کر کے ہی ہٹا۔ وہ لوگ اسے لندن بھیجنا چاہتے تھے آگے پڑھنے کے لیے، جبکہ سائم صاحب پہنچے پاکستان اور یہاں ازلان پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ آن لائن دوستی کا یہ سلسلہ ایک ایسے مضبوط رشتے میں بدل چکا تھا کہ ازلان نے لاکھ کوشش کے باوجود سائم کو ہاسٹل یا کسی اپارٹمنٹ میں رہنے نہیں دیا اور اس کو اپنے گھر پہ ٹھہرایا۔ اس طرح ان دونوں کی دوستی دن بدن مضبوط ہو کر رشتہ داری سے بھی آگے نکل چکی تھی۔ سائم ازلان کے گھر کا ایک فرد تھا اور اسے صرف ازلان کے گھر والے ہی نہیں، خاندان کے دوسرے لوگ بھی اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اتنا ہی پسند کرتے تھے۔ پچھلے چند ماہ سے وہ ازلان کی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا تھا اور اب یونیورسٹی کے بعد ازلان اسے پرماننٹ جاب کی آفر کر چکا تھا۔ البتہ اس نے ابھی اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ شہرینہ اور سائم کی ملاقات عالیہ کی بدولت ہی ہوئی تھی۔ عالیہ کے ساتھ اس کے گھر آتے جاتے ان دونوں کے درمیان دوستی کا تعلق کچھ وقت سے محبت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ کوئی خاص وجہ تو نہیں، بس تیار ہوتے ہوتے وقت لگ گیا۔ اچھا سنو، آج میں جنت آپی کو بھی اپنے ساتھ لائی ہوں، اندر عالیہ کے کمرے میں بیٹھی ہیں، ابھی ملواتی ہوں تم سے۔ شہرینہ اور سائم باتیں کرتے کرتے لان کی طرف چلے آئے۔ عالیہ کے سسرال والے بھی پہنچ چکے تھے اور اس کا ہونے والا دلہا عالیہ کی کزنز اور اپنی بہنوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ جنت آپی، وہی تمہارے ماموں کی بیٹی؟ سائم نے سوچنے کے سے انداز میں سوال کیا۔ ہاں ہاں وہی جنت آپی، شہرینہ نے کنفرم کیا۔ انہیں مل گئی گھر سے نکلنے کی اجازت؟ تم تو کہتی تھیں کہ تمہاری ہٹلر قسم کی اماں ان پر بڑی پابندیاں لگاتی ہیں۔ شہرینہ کی باتونی طبیعت کی بدولت وہ تقریباً اس کی ساری فیملی اور ان کی نفسیات سے واقف تھا۔ ویسے بھی شہرینہ اور اس کے درمیان اعتبار کا گہرا تعلق تھا، اسی لیے شہرینہ نے اسے اپنے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ شروع سے اپنے ماموں کے گھر رہتے آئے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس کی والدہ کتنی سخت طبیعت اور حاکمانہ مزاج کی خاتون ہیں۔ بڑے فضول ہو ویسے تم سائم، میری اماں کے متعلق کچھ بھی کہتے رہتے ہو۔ شہرینہ نے چلتے چلتے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی۔ یار مجھے تو ان کی باتیں سن کر ہی خوف آتا ہے، بڑی دبنگ خاتون لگتی ہیں بھائی، اللہ جانے ہماری شادی کے معاملے پر کیا حشر اٹھائیں۔ سائم نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کوئی حشر نہیں اٹھاتی، تم اس کی فکر بالکل مت کرنا۔ یہ بات تو میں بڑے ماموں سے رو دھو کر منوا لوں گی، کیونکہ اماں اگر کسی کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں تو وہ واحد بڑے ماموں ہیں۔ ابھی جنت آپی کو یہاں آنے کی اجازت بھی انہی سے ملی ہے، تم بس رشتہ بھیجنے کی کرو۔ شہرینہ نے چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکالا۔ یار میں بھی ماما کا ہی ویٹ کر رہا ہوں، ویسے تو انہوں نے تمہاری پکچرز وغیرہ دیکھ رکھی ہیں اور سیریسلی انہیں میری چوائس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، انفیکٹ انہیں تو تم پسند بھی ہو۔ سائم نے اس کے سجے سنورے روپ کو نگاہوں میں رکھتے کہا۔ سی گرین کلر کے کامدار شفون سوٹ میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ سائم کی بات پہ شہرینہ نے نچلا لب دباتے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ سائم نے آج پہلی بار اسے بلش ہوتے دیکھا تھا اور اس کا دل کیا کہ وہ اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پہ پاؤں سمیٹے بڑی آپا خاصی سنجیدہ بیٹھی تھی۔ اس پہ جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دروازے پہ دیکھا تو ماتھے پہ بل نمودار ہوئے، ساتھ ہی چہرے کا زاویہ یوں بدلا جیسے بڑی تکلیف نے آ گھیرا ہے۔ کیا بات ہے آپا، آپ نے آج کھانا نہیں کھایا؟ بہن کو تشویش سے دیکھتے انہوں نے پاس آتے ہوئے سوال کیا۔ بھوک نہیں تھی مجھے، انہوں نے منہ بسورتے مختصراً جواب دیا۔ بھوک کیوں نہیں تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟
وہ پاس رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے اور قدرے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بس یوں ہی سمجھ لو، بڑی آپا نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ارے تو پھر ڈاکٹر کو دکھائیں نا، فہیم بھائی یا شاداب سے کہیں وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ بہن کی رکھائی کو نظر انداز کرتے وہ ان کی صحت پہ فکر مند دکھائی دے رہے تھے، اس بات سے انجان کہ یہ سارا غصہ در حقیقت جنت کے شہرینہ کے ساتھ فنکشن پر جانے سے نکل رہا ہے۔ شاداب تو گیا ہے شہرینہ اور جنت کو لے کر، اور تمہارے دلہا بھائی، وہ اگر اتنے ذمہ دار ہوتے تو آج میں یہاں بھائیوں کے در پہ تھوڑی پڑی ہوتی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اپنی مجبوری کا رونا روتے چھوٹے بھائی کو جذباتی بے وقوف بنایا، اور وہ بن بھی گئے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپا، آپ کا اپنا گھر ہے یہ۔ بے ساختہ بہن کی بات سے اختلاف کرتے انہیں محبت سے جواب دیا، مگر وہ تو ہمیشہ کی پلانر تھی۔ اب بھی سب سے پہلے ذہن میں تیار تھا کہ کس طرح بھائی کو شرمندہ کر کے ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ رہنے دو، یہ تو سب منہ دکھاوے کی باتیں ہیں میرے بھائی، ورنہ بیائی بیٹی اور بہن تو بوجھ ہی ہوتی ہے میکے پر، جتنا مرضی خود کو ہلکان کر لے کوئی قدر نہیں کرتا۔ بڑے بھائی کو تو چونکہ بہت حد تک بہن کی اصلیت معلوم تھی، لہٰذا وہ ان کی کم ہی سنتے تھے۔ یہ الگ بات خود ان کی دکھتی رگ بھی بڑی آپا کے ہاتھ میں تھی، تو ایسے میں ان کی پول کیا کھلتی۔ ہاں، جہاں بات فیصلہ کن ہوتی بڑے بھائی کا ہی حکم آج تک مانا جاتا، اور اس معاملے میں آپا بھی مجبور تھی۔ البتہ چھوٹا بھائی تو آج تک ان کے اشاروں پر چلتا تھا۔ جنت کو پالنے کی ذمہ داری بہن نے اٹھائی تو وہ مزید ان کے احسان تلے دب گیا۔ اب بیٹی نوکروں کے ہاتھوں میں پرورش پائے، اس سے تو بہت اچھا تھا کہ بہن پال دے۔ ایسے مت کہیں آپا، ہم نے کبھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ آپ یہاں پورے حق سے رہتی ہیں، اس گھر کے ہر فیصلے میں خود مختار اور آزاد ہیں۔ انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں بہن کو سمجھایا۔ ارے کاہے کی خود مختاری، تمہاری بٹیا کو شہرینہ کے ساتھ جانے سے منع کیا، مگر کسی نے سنی میری بات؟ وہ پہنچ گئی بڑے بھائی صاحب کے پاس اور منوا لی اپنی ضد ان سے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ارے بہن نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی منع کیا ہوگا لڑکی کو، مگر نہیں، جھٹ بھتیجی سے لاڈ کرتے دے دی اجازت۔ پھوپھی کی بات کو چولہے میں جھونکو اور جاؤ، وہ جل کر بولی اور ایک ہی سانس میں اپنی ساری بھڑاس نکال باہر کی۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپا، میں نے تو انہیں ٹوکا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جب کچھ فیصلہ کر لیں تو انہیں روکنا مشکل ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ انہی کے فیصلے کو بھگت رہے ہیں ہم پچھلے 24 سال سے۔ اس وقت اگر وہ میری بات مان کر ایک دو ٹوک بات کر دیتے تو یہ جو تم 22 سال سے جوگ لیے بیٹھے ہو، آج ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ وہ آج سارے حساب کھولے بیٹھی تھی۔ ماضی کی راکھ کریدنے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے نظریں چراتے موضوع بدلنا چاہا۔ ماضی کو چھوڑو، مستقبل کی تو فکر کرو۔ برسوں اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے اس ننھی سی جان کو میں نے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی ہے تمہاری بیٹی کو، تو کیا اسے کسی بات پہ ٹوکنے کا حق نہیں میرا؟ خون بڑا اثر رکھتا ہے میرے بھائی، میرے منہ میں خاک۔ کل کو کوئی 19-20 ہو گئی تو لوگ تو میری ہی پرورش کو گالی دیں گے نا۔ مصنوعی آنسو بہاتے انہوں نے کن اکھیوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو شرمندہ بیٹھا سر جھکائے خاموش تھا۔ باقی تمہاری اولاد ہے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ ہاں، وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر بڑی آپا کے کمرے سے باہر آ گئے، لیکن اس پل دل پہ رکھا برسوں پرانا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اسوا بس اسٹاپ پہ کھڑی اپنے روٹ کی بس کا انتظار کر رہی تھی جب حسب معمول فائق اپنی برانڈ نیو لگژری گاڑی میں وہاں پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ اتارے اسوا کو دیکھنے لگا۔ اسوا نے نگاہ اٹھا کر فائق کو دیکھا، مگر صریحاً نظر انداز کرتے اپنی نگاہ سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کی طرف منتقل کر لی۔ فائق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اسوا کے نظر انداز کرنے کے باوجود اس نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی تھی، بلکہ بڑے اطمینان سے وہاں یوں کھڑا تھا جیسے اسے کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ اسوا نے ایک بار پھر فائق کو دیکھا اور اس بار چہرے پر سختی کا تاثر تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں تماشا بنوانا چاہتے ہو؟ لیکن دوسری طرف بھی فائق نے ڈھٹائی کی ہر حد عبور کر رکھی تھی۔ بالآخر جب اسے یقین ہو گیا کہ نہ بس وقت پہ آئے گی اور نہ ہی فائق وہاں سے ٹلے گا، تو ارد گرد کھڑے لوگوں کی نظروں سے خائف ہوتی وہ پاؤں پٹکتی گاڑی کی طرف بڑھی اور پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، ساتھ ہی اپنے غصے کا اظہار کرتے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ فائق نے زیر لب مسکراتے اسوا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے جلدی سے گاڑی چلا دی۔
گاڑی سیکنڈوں میں سڑک پر دوڑتی دوسری گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتی آگے نکل گئی۔ کیا بس یوں ہی دیکھتی رہو گی؟ کچھ کہو گی نہیں؟ اسوا کی خائف نگاہیں خود پہ محسوس کرتے فائق نے گردن گھماتے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا آپ یہاں مت آیا کریں، اس نے خفگی سے کہتے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ میرا خیال ہے اس متعلق ہم کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ فائق نے اس کے گھر والا راستہ چھوڑ کر گاڑی ایک دوسری سڑک پر موڑ دی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اسوا نے اپنی سیٹ سے آگے بڑھتے احتجاج کیا۔ میری زندگی کا کلیہ یہ ہے کہ وہ جو دل کو اچھا لگے بس وہی ٹھیک ہے۔ فائق مسکرایا، لیکن اسوا کے چہرے کی تشویش مزید گہری ہوئی تھی۔ لیکن سچائی اس کے برعکس ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے اسوا؟ میں یہاں تم سے ملنے آتا ہوں اور تم ہو کہ ہمیشہ ایسی نا امیدی کی باتیں کر کے مجھے خود سے دور کرنا چاہتی ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ فائق کا موڈ آف ہوا تھا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مت آیا کریں مجھ سے ملنے۔ جس تعلق کو کوئی انجام نہیں دے سکتے اسے ختم کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ اس نے دو ٹوک اسے منع کرتے نظریں چرائی۔ میری محبت ٹائم پاس نہیں، تم جانتی ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں اپنے گھر والوں سے بات بھی کر چکا ہوں۔ اسوا کو فائق کی محبت پہ شبہ تھا، نہ ہی اس کی وفا پہ شک۔ وہ اگر خوفزدہ تھی تو اپنی قسمت سے، اپنے اور اس کے درمیان حائل سٹیٹس کے اس فرق سے جسے فائق نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اسوا کیوں کر فراموش کر سکتی تھی؟ تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے فائق کو دیکھا۔ وہ خاموش رہا۔ یہی کہ اپنے ایک معمولی سے آفس کلرک کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ اسوا نے استہزائیہ کہتے فائق کو دیکھا۔ میں اپنے معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہوں اسوا، اور مجھے تم سے شادی کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسوا اس حقیقت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فائق مالی طور پر مستحکم ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ ہی اس پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے، لیکن دباؤ اس کے والد پہ ڈالا جا رہا تھا۔ فائق نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے اپنے گھر والوں سے اسوا سے شادی کی بات کے بعد انہوں نے اپنا سارا رد عمل اسوا کے والد کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ بات جس طرح بگاڑ کر اس کے باپ تک پہنچی تھی، یہ اسوا کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ لیکن میں آپ سے ایسا رشتہ جوڑنے کے حق میں نہیں ہوں جس سے آپ کے خونی رشتوں میں دراڑ آ جائے۔ اپنے والد کی تربیت کو گالی نہیں بننے دوں گی میں، اس لیے یہی اچھا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ وہ تو کل سے اپنے والد کے سامنے نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اگر شروع سے فائق کی حقیقت جانتی تو کبھی اس سے تعلق بڑھانے کی غلطی نہ کرتی، مگر اب جو ہو چکا تھا اسے روکنے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ اور بابا بھی اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو یہ سب تم سے جمال انکل نے کہا ہے، اور ان سے کس نے کہا ہوگا وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فائق لب بھینچے بولا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا ساری بات سمجھنے میں۔ اسوا کی مزاحمت کبھی اتنی شدید نہیں تھی جتنی ان چند دنوں میں ہو گئی تھی۔ وہ فائق سے ہر تعلق ختم کرنا چاہتی تھی، حالانکہ خود بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ فائق جس نے بھی کہا ہے ایسا کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ اب بھلا کون چاہے گا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگے، اپنی دفتر میں کام کرنے والے 10,000 روپے ماہوار کے ملازم کی بیٹی کو بہو بنا کر اپنی جگ ہسائی کروائے؟ سچائی کو جتنی جلدی قبول کر لیا جائے اتنا ہی ہر مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اس حقیقت کو سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ہاں تو غلط ہے، تعلق دل سے بنتے ہیں، انہیں پیسوں اور حسب نسب سے تولنے والوں کی خواہش پہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اور تمہیں اگر لگتا ہے اپنی ان باتوں سے میری ہمت توڑ دو گی تو تم غلط ہو اسوا۔ میں نے تم سے بے لوث محبت کی ہے اور اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ پھر بھلے تم کتنا ہی مجھ سے خود کو دور کرنے کی کوشش کر لو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو راضی نہ تھا۔ اسوا نے ایک نظر اس کے پر یقین چہرے کو دیکھا، جہاں اس کے ارادوں کی پختگی چیخ چیخ کر اسے باور کرا رہی تھی کہ وہ محبت کی منزل پا لینے والوں میں سے ہے اور ہار اس کی سرشت میں شامل نہیں۔ ایک گہرا سانس لیتے اسوا نے سر سیٹ کے ہیڈ ریسٹ پر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن پچھلے کئی دن سے سوچ سوچ کر بالکل معاف ہو چکا تھا۔ فائق کی ضد نے اس کے ارادوں کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ اپنے کمرے کی الماری کھولے وہ ایک ٹک ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے کئی سالوں میں آج ہی کے دن انہوں نے یہاں اس الماری میں لا کر رکھی تھی۔ اتنے برسوں سے وہ یہ سب چیزیں کسی امانت کی طرح سنبھال رہی تھی،
اس بات سے باخبر کہ وہ کبھی یہ سب اسے نہیں دے پائیں گی۔ اپنے آنسوؤں پہ بن باندھتے انہوں نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے اس جیولری باکس کو دیکھا اور پھر اسے بھی اپنی الماری میں ان دوسری چیزوں کے درمیان جگہ بنا کر رکھ دیا۔ الماری کو ایک بار پھر لاک کر کے وہ ابھی وہاں کھڑی اپنی بدقسمتی پہ چند مزید آنسو بہانا چاہتی تھی، لیکن ان کے سیل فون پہ آتی سائم کی ویڈیو کال نے انہیں محتاط کر دیا۔ جلدی سے آنکھیں پہنچ کر بہت حد تک خود پر قابو پاتے انہوں نے سائم کی کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، سائم نے فیس ٹائم پہ ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میری جان؟ ان کے لہجے میں نرمی اور محبت کے ساتھ ہمیشہ والی تشویش بھی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے کچھ اپسٹ لگ رہی ہیں۔ حالانکہ وہ ہر 3-4 ماہ بعد ان کے پاس چکر لگا لیتا تھا، لیکن انہیں تسلی نہیں ہوتی تھی۔ سائم کی خواہش تھی وہ اس کے پاس آ جائیں، لیکن اس کی بات سن کر وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ نہیں تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ خیر تم سناؤ، اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے بے ساختہ ٹالا۔ اسٹڈیز ایک دم فرسٹ کلاس، اب تو بس یہ لاسٹ سیمسٹر ہے اور آپ کو ایک اچھی خبر سناؤں؟ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا تو وہ بھی کچھ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اذلان بھائی نے میرا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد مجھے اپنی کمپنی میں پرماننٹ جاب آفر کی ہے۔ سائم اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ ان کے چہرے پہ آئی پریشانی کی جھلک دیکھ نہیں پایا۔ ریلی؟ خود پہ قابو پاتے وہ بھی خوش دلی سے بولی۔ یس، بڑا ہی زبردست پیکج ہے، بہترین سیلری، انشورنس، کار اور ٹریول بھی ایڈ ہے اس میں۔ وہ انہیں اپنی جاب اور اس سے ملنے والی مراعات کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ دکھائی دیتی چمک اس عمر میں راہ میں آتی کامیابیوں کی داستان تھی، اور جسے دیکھ کر اس کی ماں کا سر فخر سے اونچا ہو رہا تھا، پھر بھی دل کے اندر خوف چھپا بیٹھا تھا۔ یہ تو سچ میں بہت اچھی خبر ہے۔ حالانکہ اب تو ان لوگوں کی واپسی کنفرم ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، اور ان حالات میں جبکہ سائم بھی پاکستان ہی میں سیٹل ہونے کی خواہش رکھتا تھا، وہ دونوں یہاں اکیلے رہ کر کیا کرتے، مگر دل کی بے چینی کم نہیں ہوتی تھی۔ ہے چیمپ، ہاؤ آر یو مائی بوائے؟ وہ دونوں اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ عاصم صاحب کی آواز پہ بے ساختہ چونکے تھے۔ آئی ایم گڈ، یہ بتائیں آپ کیسے ہیں اور پاکستان کب واپس آ رہے ہیں؟ فون کی سکرین پہ باپ کی شبیہ دیکھتے وہ بے تحاشا مسکرایا اور جھٹ سوال داغا۔ یار تمہیں بہت مس کرتا ہوں، اور یہ تم نے پاکستان واپس آنے کی رٹ کچھ زیادہ نہیں شروع کر دی؟ میں نے تمہیں وہاں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اپنا MBA مکمل کر لو، پھر میں تمہیں اپنی ہی کمپنی میں ایک شاندار پوسٹ پہ لگواؤں گا، اور تم الٹا مجھے وہاں گھسیٹ رہے ہو۔ چکر کیا ہے آخر؟ انہوں نے ہنس کر پیچھے کھڑے شوہر کو دیکھا اور فون انہیں تھما دیا۔ اب وہ حسب عادت سائم سے بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے، جیسے وہ ان کا بیٹا نہیں دوست ہو۔ بس پاکستان سے محبت ہو گئی ہے۔ سائم بھی ان کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کا عادی تھا، بلکہ ماں کی نسبت وہ ان سے زیادہ کلوز تھا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا اس کا نام شہرینہ ہے، انہوں نے شرارت سے کہا۔ ڈیڈ، جب آپ ساری بات جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں نہیں رہے؟ سائم نے احتجاج کیا۔ ہاں، اتفاق سے تمہاری ماما میری بھی کچھ لگتی ہیں، تو اپنے بیٹے کا یہ ٹاپ سیکرٹ مجھ سے بھی شیئر کر دیا۔ ویسے سائم، یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت حسین ہے، مگر کچھ اس کی فیملی کا بھی تو پتہ چلے، کون لوگ ہیں، کس مزاج اور کس کلاس سے ہیں، تاکہ کم سے کم ہم بھی اپنا ذہن بنائیں۔ وہ اب تھوڑے سنجیدہ تھے۔ ویسے تو سائم اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا، لیکن یہ وہ واحد راز تھا جسے اس نے اب تک انہیں نہیں بتایا تھا۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اسے خوفزدہ کر کے نہیں پالا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ والدین پہ ٹرسٹ کر کے اعتماد سے چلنا سکھایا تھا۔ ان سے یہ بات چھپانے کا مقصد ان کی وہ چھیڑ چھاڑ تھی جو آج شروع ہو گئی تھی، اور جس سے بچنے کو سائم انہیں شہرینہ کے متعلق نہیں بتا رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ ٹینشن مت لیں، بس آپ پاکستان آنے کا پلان بنائیں۔ آپ کو شہرینہ کی فیملی کی پوری پروفائل بتا دوں گا، اور اتنا مجھے یقین ہے شہرینہ سے ملنے کے بعد آپ اس کی فیملی پروفائل کو مکمل اگنور کر دیں گے، اس نے دوستانہ انداز میں کہتے تسلی دی۔ اچھا، یعنی ایسا کوئی گوہر نایاب ڈھونڈا ہے ہمارے برخوردار نے؟ بھائی پھر تو ملنا پڑے گا، جلد ہی کرتے ہیں کچھ پلان۔ وہ باقاعدہ متاثر ہوئے تھے۔ اوکے ڈن، بس اب میں انتظار کر رہا ہوں آپ دونوں کا، سائم نے ایک بار پھر زور دیتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھنا سائم، ماں نے محبت سے الوداع کہا اور کال ڈراپ ہو گئی۔ اسٹڈی، جاب اور اب لڑکی، صاحبزادے پوری سپیڈ میں ہیں۔
عاصم صاحب نے ہنس کر بیوی کی طرف دیکھتے ان کا سیل فون ان کی طرف بڑھایا۔ آج کل کے بچے بیکورڈ ہو بھی کہاں سکتے ہیں؟ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ندارت تھی۔ میں جانتا ہوں واپس جانا آپ کے لیے خاصا مشکل ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو ہمیں اپنے وطن لوٹنا ہی تھا۔ ان کا ہاتھ تھام کر عاصم صاحب نے تسلی دی۔ وہ ان کے خوف سے پوری طرح باخبر تھے۔ اس کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہوں، پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی ہے جو ان دنوں واپسی کا سوچ کر مجھے پریشان کر رہی ہے۔ پتہ نہیں عاصم، میں کبھی اس سے مل بھی سکوں گی یا نہیں؟ اسے جیتے جی ایک بار دیکھنے کی تمنا پوری ہوگی یا… وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ ان کی بے چینی، ان کا خوف، ان کی آواز کی لرزش سے واضح تھا، اور یہ ان کے شوہر سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ کتنا بھاری وقت گزرا ہے ان پر، اور کتنا مشکل ہوگا وہ آنے والا وقت جب ایک ہی شہر میں رہ کر وہ اس کی جھلک کو ترس جائیں گی، جس کے لیے برسوں سے آنسو بہا رہی ہیں۔ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اللہ نے چاہا تو وہ مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اپنے دل میں اچھی امید رکھیں، انہوں نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے تسلی دی۔ اس ایک تسلی کے سوا وہ ان کے لیے کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے لیے عاصم کی یہی سپورٹ بہت تھی۔ زندگی کی مشکلات اسی کے سہارے تو آسان ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر جنت، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ شہرینہ نے لہک لہک کر گاتے جنت کے گلے میں باہیں ڈالے، اسے اس کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ گھر میں کسی اور کو یاد رہے یا نہ رہے، اس کی سالگرہ شہرینہ تو کبھی نہیں بھولتی تھی، اور ہر سال اسے سب سے پہلے مبارکباد اور سرپرائز گفٹ بھی اسی کی طرف سے ملتا تھا۔ اب بھی ایک خوبصورت سا بریسلیٹ وہ اس کے لیے لائی تھی۔ میری پیاری سی جنت، آپ ہی کو سالگرہ بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے آپ کی ہر خواہش پوری ہو اور آپ کی زندگی پھولوں سے بھر جائے۔ اس کی کلائی میں بریسلیٹ پہناتے اس نے دعا دی، اور اگر ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی جمع ہو گئے تو… جنت روتی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ ہر بار کی طرح آج بھی اسے یقین تھا کہ باپ کو اس کی پیدائش کا دن یاد نہیں رہا ہوگا، اور اگر یاد تھا بھی تو انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں اسے تو نہیں بتایا تھا۔ تحفہ تو دور کی بات، ان سے تو دعا بھی نہیں ملتی تھی۔ آج کے دن بھی ایسی باتیں؟ بھئی آج تو آپ کو بس خوش رہنا اور انجوائے کرنا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، شاپنگ پہ چلتے ہیں، وہاں سے پھر واپسی پر آئس کریم کھائیں گے، شہرینہ نے سمجھاتے ہوئے اسے پچکارا، اور ساتھ ہی اپنی طبیعت کے مطابق جھٹ پٹ والا پروگرام بنا لیا۔ شاپنگ اور آئس کریم، پھپھو کا پتہ ہے نا، ٹانگیں توڑ دیں گی۔ جنت نے ابرو اچکائے کچھ اس انداز سے سوال کیا کہ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں، بس ان کے پورے ہونے کی امید رکھنا حماقت ہے۔ شہرینہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ارے یار، ایک تو یہ اماں کی سمجھ نہیں آتی، آپ پہ یوں پہرے بٹھائے ہیں جیسے جادوگرنی نے روپنزل پر بٹھا رکھے تھے۔ اپنی شوخی میں اس نے جو کہا سو کہا، مگر جنت بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک سکی، اور اس سب میں وہ دونوں بڑی آپا کی ہوئی کمرے میں انٹری کا تصور بھی نہ کر سکی تھیں۔ اس سے بھدی کوئی مثال نہیں ملی ماں سے منسوب کرنے کو، تو وہ بھی کر لو۔ شہرینہ کی طرف کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے انہوں نے طنزیہ کہا، اماں وہ میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ جنت کا سانس سوکھا۔ ماں کو اس وقت وہاں دیکھ کر خود شہرینہ کی بھی بینڈ بج گئی تھی۔ اب اسے کیا پتا تھا وہ اس طرح اچانک آ جائیں گی۔ ویسے بھی اس کو زبان پہ قابو کہاں تھا، سچ بولنے سے کم ہی رکتی تھی۔ ظاہر ہے اپنی ماں کا مذاق نہیں بناؤ گی تو تمہیں کون اچھی اولاد کہے گا۔ مگر میں ایک بات بتا دوں، یہ جو گز بھر لمبی زبان ہے یہ بس میکے میں ہی چلتی ہے، دوسرے گھر والے انہیں کینچی سے کتر دیتے ہیں۔ بڑی آپا نے ایک ساتھ بے نقط سنائی۔ شہرینہ لب کاٹتی خاموش ہو گئی۔ پھپھو یہ تو بے وقوف ہے، یوں ہی بچپنے میں کہہ گئی، آپ پلیز خفا مت ہوں، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ جنت نے معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو اس کی بھول تھی، انہیں سب سے زیادہ مسئلہ تو اسی سے تھا۔ ارے تم تو رہنے ہی دو، یہ معصومیت کا ڈھونگ رچا کر پہلے تایا کو قابو کیا تھا، اور اب میری ہی اولاد کو میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ اس طرح بیچاری بن رہی ہو جیسے تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اپنی اولاد سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھا ہے، جو اگر کبھی کوئی سخت بات کہہ بھی دی تو تمہاری اچھی تربیت کے لیے۔ ارے جب پھوپھی نے ماں بن کر پالا تو کیا ماں کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو کسی بات سے منع کر لے؟ جنت چپ چاپ سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ ایسے مت کہیں پھوپھو، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا آپ ہی کو ماں سمجھا ہے۔
میں کبھی آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناتی، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ جو بھی کہتی ہیں اس میں بہتری ہی ہوتی ہے۔ جنت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو گئے تھے۔ شہرینہ کو دلی صدمہ پہنچا کہ آج کے دن بھی اس کی وجہ سے جنت کو خواہ اس کی ماں کی باتیں سننی پڑیں۔ اچھا، اب یہ آنسو کیوں نکل آئے؟ سالگرہ کے دن رو کر دکھاؤ گی تو سب مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ پھپھی نے جنت کا دل دکھا دیا۔ بڑی آپا نے بھتیجی کو اس طرح روتے دیکھا تو یکدم ٹوکا، لو بھلا، ان سب باتوں میں میں جس کام سے یہاں آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ اچانک ماتھے پہ ہاتھ مارتے بولی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔